أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. سورہ نساء کا یہ 22واں رکوع ہے، 22واں اور 23واں رکوع. گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے آ کے سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر تو اکٹھے ایک کتاب کو نازل کر دیا تھا، آپ اگر واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ پر بھی اکٹھے ہی ایک کتاب کو نازل ہو جانا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑی تھوڑی کر کے آیات نازل ہو رہی ہیں، کبھی چند آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی اس سورت کی کچھ آیتیں؟ تو یہ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ گویا اللہ کے نبی نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہودیوں کی ساری سازشوں کو ذکر فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام جن پر ایک ہی کتاب ایک ہی مرتبہ میں نازل کی گئی تھی، تم تو ان پر بھی ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ تم نے تو ان کے اوپر نازل کیے گئے احکامات کا بھی خوب اچھے طریقے سے مذاق اڑایا تھا. لہٰذا یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایک بار میں اللہ رب العزت نے کتاب کو نازل فرما دیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں اس وقت تک اس بات پر ایمان نہیں لا سکتے کہ یہ کتاب آپ پر اللہ ہی نے نازل کی ہے. پھر اس کے بعد دوسری نافرمانی یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. تیسری نافرمانی اللہ رب العزت نے ذکر کی کہ ان کو کہا گیا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، انہوں نے اس معاملے میں بھی اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی. پھر اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا کہ تم اب اس کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے. انہوں نے اس وعدے کو بھی توڑا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے طرف سے بھیجے گئے انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیا. پھر ایک اور ان کی نافرمانی کا ذکر کیا کہ یہ کہا کرتے تھے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو جو ہے وہ غلافوں کے اندر ہیں، تم جو حق کی بات ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو وہ ہمارے اندر اتر نہیں سکتی، بلکہ کیونکہ ہمارا دل تو غلافوں کے اندر لپٹا ہوا ہے. پھر ایک اور نافرمانی کا ذکر کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو اتنی پاک دامن عورت تھی ان کے اوپر انہوں نے طرح طرح کے بہتان لگائے. ایک اور نافرمانی کا ذکر کیا کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور جب اس کوشش میں ناکام ہو گئے تو اس بات کا الزام لگا دیا کہ ہم نے تو ان کو سولی پہ لٹکا دیا ہے.
قرآن کریم واضح طور پہ بات کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت پہ موت کا فیصلہ نہیں آیا تھا. وما قتلوہ، نہ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا. وما صلبوہ، نہ ہی ان کو سولی پہ لٹکایا. ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو اس معاملے میں تشابہ ہو گیا تھا. ایک شخص جس کی شکل ملتی جلتی تھی اس کو انہوں نے سولی پہ لٹکا کے سمجھ لیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پہ لٹکا دیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک من، یہ لوگ جو آپس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، ایک گروہ یہودیوں کا ہے جو کہتا ہے ہم نے سولی پہ لٹکا دیا، دوسرا گروہ عیسائیوں کا ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو دو گروہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لفی شک من، یہ خود آپس میں شک و شبہ کے اندر ہیں. حقیقی بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما قتلوہ یقیناً، یقینی بات، پکی بات یہ ہے کہ ان کا قتل نہیں ہوا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو ذکر کیا تھا گزشتہ درس میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. وہ آسمانوں پر موجود ہیں. قرب قیامت کے موقع پہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر اتریں گے. جامع مسجد کا نام جامع مسجد اموی ہے. اس مسجد کے مینار سے عصر کی نماز کے وقت پہ اتریں گے. آج بھی اس مینار کا نام منارۃ المسیح کے نام سے مشہور ہے کہ جس مینار سے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر اتریں گے. پھر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اترنے کے بعد حضرت مہدی کی امامت میں عصر کی نماز کو ادا کریں گے اور اس کے بعد قیادت سنبھالیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے مقام لد کے اوپر. یہ مقام لد جو آج اسرائیل کا دارالخلافہ ہے، جو ان کا دارالحکومت ہے، تل ابیب، اس سے تقریباً کوئی 36 میل کے فاصلے پر ایک علاقے کا نام ہے. تو وہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں مدفون ہوں گے. یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت یہ بات فرماتے ہیں کہ ان کی یہ جو ساری کی ساری نافرمانیاں تھیں کہ ایک طرف اللہ رب العزت کی نافرمانی کے انہوں نے انبار لگا دیا، حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگا دیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا بڑا بہتان لگا دیا، یہ ساری جو انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. اب اس کے بعد ہدایت کو یہ قبول نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب جو ہیں یہ موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو صحیح عقیدہ ہے اس کے اوپر ایمان ضرور لائیں گے. مفسرین نے لکھا، حضرت اقدس ثانوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بات بیان کرتے ہیں کہ ان اہل کتاب کے بارے میں اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ موت سے پہلے جس وقت پر ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی، موت ابھی آئی نہیں ہوگی، موت کے آنے سے پہلے عالم برزخ کے احوال انسان کے اوپر کھل جایا کرتے ہیں. اس کو یہ بات نظر آ جاتی ہے، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا سے جانے سے پہلے دنیا کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کی تمام چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب عالم برزخ کے معاملات سامنے کھلیں گے اس وقت پر یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں گے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ نے ان کو اپنی مرضی سے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا. لیکن اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. ایمان اس وقت تک انسان کے لیے قابل قبول ہے ایمان کا لانا کہ جب تک انسان کے اوپر برزخ کے حالات نہیں کھلتے، جب تک کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، جب تک اس دنیا کے اندر سانسیں لے رہا ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے. جیسے ہی سانس ختم ہونا شروع ہوگی
فوراً ہی چانس بھی انسان کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر آج ایمان نہیں لے کے آ رہے تو اس دن ایمان ضرور لے کے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آج یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود سمجھتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھ کے ان کو قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کل عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن انہی کے خلاف گواہی دیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے اے عیسیٰ کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو؟ وہ آگے سے کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے ان سے حق کی بات کی تھی۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، جو بات میں نے ان سے کہی تھی اے اللہ آپ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی دوسری ذات نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ضرور بالضرور اس دن ایمان لے کے آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب آگے اللہ رب العزت ایک اور معاملے کو ذکر فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ چیزیں حرام ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں دو میں سے کوئی ایک وجہ ہے۔ ایک وجہ تو ان میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لیے حرام کی کہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، خبیث چیزیں ہیں، حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل موجود ہے اور قرآن کریم کی سورہ انعام آگے آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ کون کون سی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے ابدی حلال کی ہیں، کون کون سی چیزیں ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کی ہیں، واضح طور پہ حکم موجود ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے چیزوں کو حرام قرار دیا اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ حلال اور حرام کا حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں جو اگرچہ حلال تھیں، انسان کے لیے نقصان دہ نہیں تھیں، مگر اللہ رب العزت نے کچھ وقت کے لیے ان کو حرام کیا تنبیہ کرنے کے لیے، سزا کے طور پہ، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان تنبیہ حاصل کرے، سبق سیکھے، لیسن لرن کرے اور آگے اپنی زندگی کو صحیح طور پہ صحیح ڈائریکشن کے اندر لائے، اپنی زندگی کے رخ کو درست کر سکے۔ چنانچہ یہودیوں کی جو اتنی ساری نافرمانیاں تھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر کچھ حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا تھا، اور اس کا تفصیل ذکر تو سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا، یہ بات ارشاد فرما دی ان کو کہ اب آج کے بعد تمہارے لیے جانوروں کا گوشت کھانا تو حلال ہے، لیکن جانوروں کے گوشت سے لگی ہوئی جو چربی ہوگی اس کو تم استعمال نہیں کر سکتے، نہ کھانے میں استعمال کر سکتے ہو، نہ تیل کے اندر استعمال کر سکتے ہو، نہ پکانے میں استعمال کر سکتے ہو، نہ کسی اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ یہ تمہارے لیے سزا ہے، تنبیہ ہے کہ شاید کہ تم اس سے سمجھ سکو کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور تم رجوع کرو اللہ کی جانب، اللہ کی جانب لوٹو گے، اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تمہارے اوپر اس پابندی کو جو لگایا ہے اس کو اٹھا دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے جو پابندی لگائی، ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے یہ ساری نافرمانیاں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دو بڑے بڑے جرم ان کے اور تھے، ان جرموں کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا، اور ان جرموں کو سمجھتے ہوئے، ان جرموں کو سنتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے زیادہ ان جرموں کے اندر آج ملوث ہیں، ہم بحیثیت قوم کے اس جرموں کے اندر کتنے ملوث ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یاد رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حالات بنی اسرائیل پہ آئے تھے، جو برائیاں بنی اسرائیل نے کی تھیں، جو کام یہودیوں نے کیے تھے، میری امت بھی انہی کاموں کے اندر مبتلا ہوگی، لہذا جو حالات بنی اسرائیل پر یہودیوں پہ آئے میری امت پر بھی ایسے ہی حالات آئیں گے، حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، ایسے ہی بالکل اسی طریقے کے حالات میری امت کے اوپر بھی آئیں گے۔ لہذا امت نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، جو کام یہودیوں نے کیا آج سے کئی سو سال پہلے
آج امت محمد یا انہیں کاموں کے اندر لگی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ اخذہم الربا، وہ سود لیا کرتے تھے، سود کی لین دین کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھتے تھے۔ سود کی لین دین یہ یہودیوں کا بہت بڑا وتیرہ تھا، لہٰذا اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے اوپر سزا آئی، اور اللہ رب العزت نے اس سود سے متعلق امت محمدیہ کو 1400 سال پہلے آگاہ کر دیا کہ یاد رکھو یہ سود ایسی چیز ہے جس سود کے اوپر تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہم اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جرموں کا قرآن کریم میں ذکر کیا، ان کی سزاؤں کا ذکر کیا۔ چوری کا ذکر ہے، ڈکیتی کا ذکر ہے، زنا کا ذکر ہے، قتل کا ذکر ہے، ان تمام جرموں کا ذکر ہے، مگر اللہ رب العزت نے اتنے سخت الفاظ جو سود پر استعمال فرمائے کسی گناہ پہ استعمال نہیں فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے سخت الفاظ سود سے متعلق استعمال فرمائے کسی گناہ سے متعلق نہیں فرمائے۔ ہم یوں کہیں سمجھنے کے لیے اگر یہ بات کہی جائے تو شاید غلط نہیں ہوگی کہ جہاں معاملہ سود کا آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہی بدل گیا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے یوں کہا جاتا ہے دنیا میں کہ جی ان کی تو ٹون ہی تبدیل ہو گئی، بعین ہی یہی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے جنگ کے الفاظ کسی گناہ سے متعلق نہیں فرمائے جو الفاظ سود سے متعلق ارشاد فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت وعدہ کرتا ہے اس بات کا تم سے کہ جو معیشت جو اکانومی سود کے اوپر مبنی ہوگی اللہ اس اکانومی کو اس معیشت کو تباہ کرے گا، چاہے وہ معیشت دنیا کی معیشت ہو، چاہے کسی ملک کی معیشت ہو، چاہے کسی انسان کی ذاتی معیشت ہو، اگر سود پر مبنی ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں وعدہ فرماتے ہیں میں اس معیشت کو تباہ کروں گا۔ ہم اور آپ 70 سال سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے اندر ہیں، ہم حالت جنگ کے اندر ہیں حقیقتاً۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان امن میں ہے کہ حالت جنگ میں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق تو ہم حالت جنگ کے اندر ہیں، اور آج سے نہیں ہے جب سے بنے ہیں اس وقت سے حالت جنگ کے اندر ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا ملک قرآن و سنت اس بارے میں یہ بات کہتے ہیں، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ قرآن و سنت کے واضح احکامات کے ہونے کے باوجود 73 کا 1973 کا پاکستان کا جو آئین ہے جو آج بھی دنیا کے اندر رائج پاکستان کے اندر رائج ہے وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ سود کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی یہ بات کہتی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر سود کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندر متفقہ قرارداد اس بارے میں پیش کی جا چکی ہے کہ سود کی گنجائش پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان کی جو سینٹ ہے اس کے اندر اس بارے میں بل پیش کیا گیا کہ پاکستان کے اندر سود کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جس معاملے کے اوپر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح حکم دے چکے ہوں، جس معاملے کے اندر پاکستان کا قانون ایک واضح حکم دے چکا ہو، پاکستان کی عدالتیں واضح حکم دے چکی ہوں، پاکستان کی قومی اسمبلی پاکستان کا سینٹ واضح حکم دے چکا ہو، اس میں کس قسم کی کنفیوژن ہے، اس میں کس قسم کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی آج 70 سال ہونے کے باوجود سود کے خلاف جو اپیل کی گئی، سود کے خلاف جو فیصلہ حکومت جو عدالت نے دیا اس کے خلاف دنیا کے اندر اپیلیں کی جا رہی ہیں، پاکستان میں اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ایک جانب مسلمان کہہ رہے ہیں اور دوسری جانب اس سود سے متعلق جو حکومت کو عدالت نے حکم دیا اس حکم کے خلاف ہم اپیلیں دائر کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ پھر ہم اس بات کی سوال کریں کہ پاکستان کی معیشت ترقی کیوں نہیں کر رہی، پاکستان کے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ نہیں ہو سکتے حالات بہتر جب تک کہ ہم اس دنیا سے ہم اس ملک
سے سود کا خاتمہ نہ کر لیں۔ گزشتہ روز حکومت نے اعلان کیا اس بات پر، علماء کی محنت تھی، انہوں نے باقاعدہ اس پر بار بار گفتگو کی حکومت سے کہ جس بارے میں اتنی واضح احکامات موجود ہیں آپ اس کے خلاف اپیل کیسے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں مہلت چاہیے، ہمیں سمجھایا جائے کہ جی کیسے سود کا خاتمہ کیا جائے، آپ یہ اپیلیں کیسے کر رہے ہیں؟ حکومت نے اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم اپنی اس اپیل کو سپریم کورٹ سے واپس لیتے ہیں، اللہ کرے کہ لیں، لیکن صرف اپیل کا واپس لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا پرزور مطالبہ ہونا چاہیے کہ فی الفور، جیسا کہ عدالت نے اس بات کا حکم دیا کہ اگلے 5 سال کے اندر پاکستان سے سود کا مکمل خاتمہ کیا جائے، تو یہ بات ممکن ہے۔ اس کے سلسلے میں جتنا کام ہونا تھا سارا کام ہو کے تیار پڑا ہوا ہے، ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہمارے اس ملک کے مقتدر اداروں کو ان تمام کاموں کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کاموں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، طائف کے میدان میں پتھر کھائے، نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں دی۔ جہاں معاملہ آیا سود کا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کس پر؟ عن آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، وکاتبیہ، سود کے معاملے کو لکھنے والے پر، جو کہیں پر بیٹھ کر سود کی ٹرانزیکشن کو لکھ رہا ہے، ڈیبٹ اور کریڈٹ کر رہا ہے، سود کا معاملہ لکھنے والے پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، وشاہدیہ، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے معاملے پر گواہ بننے والے پر بھی لعنت فرمائی، وقال ہم سواء، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا بندہ میں نے تو صرف معاملہ لکھا ہے، میرا کیا تعلق اس معاملے سے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واضح احکامات دے کے جا چکے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے تو انسان کو خوف بھی آتا ہے، حیرانگی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار، 1 ڈالر اگر تم سود کا کماتے ہو تو یہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے احکامات کے الفاظ اگر دیکھیں تو سود سے متعلق بہت سخت ہیں، لہذا سود سے متعلق ہمیں انفرادی طور پہ بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اجتماعی طور پہ بھی ہم جس اعتبار سے اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں اٹھانا چاہیے اس معاملے پر۔ تو یہودیوں کا پہلا جرم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ سود خور تھے، اور دوسرا جرم فرماتے ہیں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے، لوگوں کا مال لیا کرتے تھے ناجائز طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال لیا کرتے تھے، غلط طریقے سے مال کو کمایا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کا مال لینا شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کہا، لیکن اگر ایک دوسرے کا مال لیا جائے تجارت کے ذریعے سے، غلط طریقوں کے ذریعے سے، شریعت نے اس کو منع کر دیا۔ اور اگر ایک دوسرے کا مال صحیح طور پہ لیا جائے، ایک کو کوئی چیز دی اور اس کے بدلے کچھ وصول کر لیا، اگر یہ اس کے اندر شرائط کو پورا رکھا ہے تو شریعت کہتی ہے یہی چیز جائز ہے، اور اگر یہ چیز جائز، اگر اس کے اندر شرائط غلط طور پہ رکھی ہیں، شریعت مطہرہ نے کہا یہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے کمانا ہے۔ علماء نے فقہ کی اس کے اندر اصطلاح قائم کی کہ یہ اصل میں حقیقتاً غرر کہلاتا ہے، یہ غرر کی صورتیں ہیں۔ غرر اسی چیز کا نام ہے کہ انسان خرید و فروخت کے اندر، تجارت کے معاملات کے اندر کوئی ایسی چیز چھوڑ دے جو بعد میں جھگڑے کا سبب بن جائے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہمارے اس معاشرے میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے لین دین کیا اور پوچھا بھائی فلاں چیز میں نے خریدی ہے، کتنے کی ہے؟ یار جو دل کرے دے دینا، جب کب پیمنٹ کرنی ہے؟ جب دل کرے دے دینا۔ اب جب یہ بات کہی کہ جی جب دل کرے دے دینا، سامنے والا سمجھتا ہے کہ شاید 1-2 مہینے کے اندر دے دے گا، دوسرے بندے نے یہ سمجھا تھا کہ نہیں اس نے کہا جب دل کرے دے دینا، ہنسی خوشی، جب دل چاہے زندگی میں موقع ملے گا دے دوں گا۔ تو یہاں پر بعد میں جھگڑے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، رکشے میں بیٹھے فلاں جگہ جانا ہے، رکشے والے سے پوچھا بھائی کتنے پیسے لوگے؟ جو دل کرے گا دے دینا۔ اب جب جگہ پہ پہنچ گئے، اترنے کے بعد جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، نہیں یہ اتنے پیسے تو نہیں بنتے یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے بات کہی کہ ایسی تمام صورتیں جو ہیں یہ ناجائز ہیں، اور اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔
علماء نے اس کی ایک مثال یہ دی، قیمت کو طے نہ کیا جائے۔ آن لائن کاروبار کیا جاتا ہے، تصویر کچھ دکھائی گئی، جب چیز گھر پہ پہنچی تو وہ تھی کچھ اور، یہ بھی اسی کی صورت ہے۔ مزید جدید صورتوں کے اندر آ جائیں تو جیسے ہمارے ہاں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، زمینوں کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے، اور اس میں یہ کام ناجائز صورت بہت زیادہ عام ہے کہ فائلیں بیچی جا رہی ہوتی ہیں، ابھی تک پلاٹ کی الاٹمنٹ ہی نہیں ہوتی، الاٹمنٹ سے پہلے پلاٹ کو بیچا جا رہا ہے، اس کی فائلوں کو بیچا جا رہا ہے، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4۔ شریعت مطہرہ نے واضح حکم دے دیا کہ یہ خرید و فروخت نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ حرام ہے۔ ایک اور اس کی مثال بغیر ملکیت کے چیز کو بیچ دینا۔ اسٹیٹ ایجنسی کے کاروبار میں بہت زیادہ مرتبہ ہوتا ہے کہ ابھی ایک شخص آیا آپ سے، اس نے کہا کہ مجھے گھر چاہیے، ایک گھر دکھا کے اس کو بیچ دیا، حالانکہ وہ بھی ملکیت میں نہیں ہے، پہلے اس کو بیچ دیا، جب وہ پکا ہو گیا بیچنے کے اوپر، اب اس کے بعد جا کے اس کو خرید رہے دوسرے بندے سے، درمیان میں پروفٹ اپنا رکھ لیا۔ شریعت مطہرہ نے کہا کہ یہ صورت بھی ناجائز ہے کہ جب تک تمہارے پاس اس چیز کی ملکیت نہیں تم اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ اسی کے اندر ایک اور اصطلاح آتی ہے جدید صورتوں میں، اس کو کہا جاتا ہے اسپیکولیشن، سٹے کی صورت، اور وہ یہ عام طور پہ اسٹاک مارکیٹ کے کاروبار کے اندر بہت زیادہ عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو خریدتا ہے، ایک شیئر خریدا، اسٹاک خریدا، اور صرف اس انتظار میں کہ جیسی ہی قیمت اس کی بڑھے گی اس کو بیچوں گا، قیمت کے فرق کی وجہ سے اس کو خرید و فروخت کی جا رہی ہے، نفع کمانا مقصود نہیں تھا، قیمت کے فرق کے اوپر نفع کمانا مقصود تھا۔ اب شریعت نے کہا کہ اگر وہ چیز تمہاری ملکیت میں نہیں آئی، ملکیت میں آنے سے پہلے تم نے اس کو بیچ دیا، تو یہ بیچنا بھی حرام ہے، اس کا خریدنا بھی حرام ہے۔ اب یہ ساری کی ساری صورتیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، ہماری سوسائٹی میں پائی جا رہی ہیں، اور ہم بدقسمتی کے ساتھ اس میں روزانہ کے اعتبار سے ملوث ہیں۔ ہماری اسی کی ایک اور صورت شریعت مطہرہ نے کہی کہ جیسے پرائز بانڈ ہے، اس کے اندر انعام نکلتا ہے، ویسے عام کمرشل پیپرز ہیں، کمرشل بانڈز ہیں، یہ بھی اسی کے اندر ہیں۔ یہ آج اس یونیورسٹی میں کلاس میں پڑھا رہا تھا تو یہی پرائز بانڈ کا معاملہ آیا، وہاں پر شریعت کا اصول بیان کیا کہ شریعت مطہرہ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ تو ایک طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ سر سوال ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ جی کیا ہوا؟ آپ اگر صدر کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا کاروبار کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں، پرائز بانڈ بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، لاٹری بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں۔ اور وہ کہنے لگا اتنی بڑی بڑی ان کی داڑیاں ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انکم بھی حرام ہے۔ بات حقیقت یہی ہے، افسوس کی بات ہماری یہی ہے کہ ہم نے اصل میں دین کو، اسلام کو سمجھ لیا ہے کہ فقط چند رسومات کا نام ہے، رسمیں ہیں، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ ادا کر لی، سال میں حج کر لیا، ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی، لمبا کرتا پہن لیا، امامہ باندھ لیا، ہمارا اسلام مکمل ہو گیا۔ اسلام رسومات کا نام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے شعر کہا نا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے درمیان صرف ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ اسلام صرف چند رسومات کا نام ہے، جن کو ادا کر لیا اسلام مکمل ہو گیا، حالانکہ اسلام رسومات کا نام نہیں ہے۔ یہی تو قریش مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے درمیان کھاتا پیتا ہے، ہماری مارکیٹس میں آتا ہے، ہمارے بازاروں میں آتا ہے اور ہمیں خرید و فروخت کے بارے میں بتاتا ہے۔ لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا، اس آیت کا کو اگر مفہوم سمجھا جائے یوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے رسول تو اس شخص کا نام ہے جو مسجد کے اندر بیٹھ جائے، 2 فرشتے اس کے ساتھ ہوں، ہر وقت پہ بس لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا رہے، یہی تو رسول کا کام ہے۔ یہ کیسا رسول ہے جو مارکیٹ میں آ کے خرید و فروخت کے طریقے بتا رہا ہے؟ یہی بات جو ان کو دھوکہ لگا تھا آج ہمیں بھی دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جی تجارت کے اندر اسلام کے اصول کہاں سے آ گئے، اسلام نے کیسے سکھا دیا؟ لہٰذا آج دنیا میں آپ کو بہت لوگ ملیں گے جو کہیں گے جھوٹ کے بغیر تو تجارت ہو ہی نہیں سکتی، جھوٹ کے بغیر تو خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتی۔ آج دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود
موجود ہیں الحمدللہ جنہوں نے تجارت کو 100% شرعی اصولوں کے مطابق کر کے دکھایا ہے. ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کہیں پر بھی پیسہ لگائیں اس سے متعلق پوچھیں بھائی یہ کیا چیز ہے, جائز بھی ہے اس کی صورتیں, ناجائز ہیں, حلال بھی ہے کہ حرام ہے, اس کے اندر کہیں سود کا معاملہ تو نہیں آ رہا, کہیں اس کے اندر غرر کا معاملہ تو نہیں آ رہا, کہیں ایسا تو نہیں کہ جو باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں تنبیہ کے طور پہ فرمائیں کہ یہود و نصارہ کی عادتیں تھیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دو ان کے بڑے بڑے جرم ارشاد فرمائے. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, ان ظلموں کی وجہ سے جو یہودیوں نے کیے تھے, حرمنا علیہم طیبات احلت لہم, ہم نے وہ پاکیزہ چیزیں جن کو حلال کیا گیا تھا ان کو ہم نے حرام کر دیا ان پر. وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا, اور یہ اکثر لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جانے سے روکا کرتے تھے, اللہ کے دین میں داخل ہونے سے روکا کرتے تھے, اس کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور سود لے کے لین دین کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ عذاب بھیجا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُمْ, حالانکہ ان کو سود کے لین دین سے منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کمایا کرتے تھے, اس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ہم نے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت فوراً ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری نافرمانیاں تو یہودیوں کی تھیں, لیکن کیا سارے یہودی ایک جیسے تھے؟ فرمایا نہیں, ان میں سے بعض وہ ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے, تو ان کی پوری ایک جماعت تھی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم ہمیں اس بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی نے کہیں ہمارے ساتھ خیانت نہ کی ہو, اس بارے میں تو ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ ہم گھر پہ موجود نہیں تھے اور بیوی نے اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ خیانت کی ہو, اس بارے میں تو ہمیں شک و شبہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں, اس بارے میں یہودیوں کو کم از کم کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ساری نشانیاں تورات کے اندر اتار دی تھی. اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا نہ صرف یہ کہ انتظار کر رہے تھے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے اللہ رب العزت سے اپنی دعاؤں کو قبول کرایا کرتے تھے. لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم, لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم کے اندر پکے تھے, والمؤمنون یؤمنون, اور وہ ایمان والے جو ایمان لائے, بما انزل الیک, اس کتاب پر جو آپ پہ نازل کی گئی, وما انزل من قبلک, اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی, والمقیمین الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرنے والے, والمؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے, والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والے لوگ, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہذا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان قریب ان کو ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اب اس یہودیوں کے الزام کا دوبارہ جواب اللہ نے دیا کہ تم نے یہ الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو مکمل کتاب نازل ہوئی تھی اس لیے ہم ان پر ایمان لے آئے تھے. تو سوال یہ ہے کہ اس موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے تم تو سب کو مانتے ہو, نوح علیہ السلام کو تم مانتے ہو, ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو, اسماعیل علیہ السلام کو تم مانتے ہو, کیا ان سب کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تھی اللہ کی جانب سے؟ سب پہ تو کتابیں نازل نہیں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو تو صحیفہ دیا گیا ہے, نوح علیہ السلام پر تو کوئی بھی کتاب نازل نہیں ہوئی, اسماعیل علیہ السلام پر تو کوئی بھی کتاب نازل نہیں ہوئی. تو جن پر کتابیں نازل نہیں ہوئی تم نے تو ان کو بھی نبی مان لیا تھا, تو یہ کون سی تم بونڈی سی دلیل لے آئے آج کہ موسیٰ علیہ السلام پہ چونکہ مکمل کتاب نازل ہوئی تھی اس لیے ہم نے ان کو نبی بنایا؟ اگر یہی بات ہے تو ان سب انبیاء کا بھی انکار کرو. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اوحینا الیک, ہم نے تو آپ پر ویسے ہی نہیں وحی کو نازل کیا, کما اوحینا الی نوح, جیسے ہم نے نوح علیہ السلام پر نازل کیا تھا, والنبیین من بعدی, اور ان کے بعد دیگر انبیاء پہ وحی کو نازل کیا تھا, واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, ہم نے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام,
یعقوب علیہ السلام والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو میں وہی نازل کی، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، وایوب ویونس وہارون وسلیمان، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام پہ وہی نازل کی۔ ان میں سے تو کئی انبیاء وہ ہیں جن کے اوپر وہی آئی نہیں تھی، پھر بھی تم نے ان کو مانا تھا۔ وآتینا داود زبورا، اور داؤد علیہ السلام پر ہم نے وہی اتاری تھی، زبور اتاری تھی، ان کو بھی تم نے مانا، یعنی جن پر ہم نے وہی اتاری ان کو بھی تم نے مانا، جن پر ہم نے کتاب اتاری ان کو بھی تم نے مانا، اور جن پر کتاب نہیں اتاری فقط وہی آئی تھی ان کے اوپر ان کو بھی تم نے نبی مانا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور بھی کئی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان کیے، من قبل، آپ سے پہلے، وَرُسُلًا، اور بہت سے رسول ایسے ہیں، لم نقصصهم علیک، جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے، آپ ان کو نہیں جانتے، چونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، غیب کا علم نہیں رکھتے، تو آپ کو ان کے قصے نہیں پتا۔ تو یہ سارے انبیاء ہیں دنیا کے اندر جن کو تم مانتے ہو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیے گئے۔ جب ان تمام کو تم جانتے ہو تو پھر ان تمام انبیاء کو کیوں مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزام کیوں دے رہے ہو کہ آپ پر وہی چونکہ ٹکڑوں کے اندر آئی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے آئی ہے، اس لیے ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ رب العزت نے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی تھی۔ رسلا مبشرین و منذرین، کئی رسول ایسے ہیں، یہ جو جتنے رسول تھے یہ سب کے سب خوشخبری دینے والے تھے کہ جو ایمان لے آیا اس کے لیے خوشخبری ہے، ومنذرین، اور ڈرانے والے تھے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لے کے آتے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تمام رسولوں کو ہم نے بھیجا دنیا کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے ان رسولوں کے بھیجنے کے بعد، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہ تھا، اے اللہ ہمارے پاس تو بتانے والا کوئی آیا ہی نہیں، اس نے بتایا ہی نہیں، تاکہ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر یہ بات نہ کہہ سکے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، ان کے اوپر ہدایات نازل فرما دی، اور وہ ہدایات واضح طور پہ موجود ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اب ان ہدایات کو سمجھے تو صحیح، جانے تو صحیح کہ وہ ہدایات کیا ہیں، خود بھی جاننا ضروری، اپنی آل اولاد کو بھی ان ہدایات کے بارے میں باتیں پہنچانا ضروری، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک ان باتوں کو پہنچانے کے لیے ذمہ داری لینا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی ذمہ داری لیں، ہم اس کا احساس کریں کہ جیسے اپنی اولاد کی تعلیم کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ان کو دنیا کے اندر سیٹل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ایسے ہی اپنی اولاد تک اس پیغام کو قرآن کریم کا پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی یہ ایکسکیوز نہیں دے سکے گا، کوئی یہ بات نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ ہمیں پتہ نہ تھا۔ دنیا کا جو چھوٹا سا ملک کا قانون ہوتا ہے، ہر ملک کے قانون میں بات لکھی ہے کہ ignorance of law is not an excuse۔ آپ یہ بات کہیں کہ جی میں قانون نہیں جانتا لہٰذا مجھے پتہ نہ تھا، یہ آپ کا بہانہ نہیں چل سکتا۔ اگر دنیا کے کسی چھوٹے سے ملک کا قانون بھی اگر یہ بات کہتا ہے کہ آپ ملک میں رہتے ہیں اور قانون نہیں جانتے، یہ آپ کا قصور ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں بھی یہی بات ہے، قیامت کے دن یہی کہا جائے گا کہ قرآن کریم تمہارے اوپر اتر گیا تھا، اس کے باوجود تم نے اس قرآن کریم کو نہیں سمجھا، تو تمہارا یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی قرآن کریم کو سیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن کریم کو سکھائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت زبردست حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آیات نازل ہوئی تو یہودیوں نے فوراً آگے سے کہا لا نشہد لک بالنبوہ، تفسیر جریر کے اندر یہ بات لکھی ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی نبوت پہ کوئی گواہی نہیں دے رہے، یہ اس بات کے باوجود کہ آپ نے ساری باتوں کو دلیلوں سے جواب دے دیا قرآن کریم کے اندر، اس کے باوجود ہم آپ کو نبوت، آپ کو نبی ماننے پر گواہی نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا لیکن اللہ یشہد، تم گواہی نہیں دیتے، تمہاری گواہی کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ بما انزل الیک انزلہ بعلمی، کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا وہ سب کا سب اللہ رب العزت کی علم سے نازل ہوا۔ اللہ رب العزت جانتا
جانتے ہیں اللہ کے حکم سے نازل ہوا. والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں. حالانکہ وکفا باللہ شہیدا اللہ کی گواہی تو کافی تھی اس معاملے کے اندر, مگر اس کے باوجود اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی گواہ بنایا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا, قد ضلوا ضلالا بعیدا یہ تو بہت دور گمراہی کے اندر نکل گئے. ان الذین کفروا وظلموا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا, وظلموا اور ظلم کیا, ظلم سے مراد اپنی جانوں پہ ظلم کیا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا اس کے ذریعے سے, جو نقصان اٹھایا تم نے اپنا نقصان کیا. لم یکن اللہ لیغفر لهم اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے. ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم سوائے جہنم کے راستے کے اللہ ان کی کسی اور کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا. جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں, جو لوگ ظلم کرتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جہنم کا راستہ اللہ رب العزت نے آراستہ کر دیا, یہ جہنم کے راستے کی طرف چل رہے ہیں. ایسے شخص کے لیے حق اور باطل کے درمیان کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, سچ اور جھوٹ کے درمیان, صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں. جیسے جس شخص کو موتیا آ جائے آنکھ کے اندر, اس کو سمجھ نہیں آتا, نظر نہیں آتا صحیح طریقے سے, ان کو بھی حق اسی طریقے سے نظر نہیں آئے گا. الا طریق جہنم سوائے جہنم کے راستے کے, خالدین فیہا ابدا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وکان ذلک علی اللہ یسیرا یہ بات اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے, یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ساری تفصیلات بیان کر کے, جیسے ایک شفیق باپ ساری باتیں بیان کر کے صحیح اور غلط کی پہچان کرانے کے بعد بچے کو شفقت کے ساتھ صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے, اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے, اللہ رب العزت بھی مہربان پروردگار ہوتے ہوئے آخر میں اپنی شفقت کا اظہار, اپنی محبت کا اظہار اپنے بندوں کے ساتھ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس آیت کو یوں سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو مناتی ہے کہ بیٹا ماں سے روٹھا نہیں کرتے, ماں سے دور نہیں جایا کرتے, بے عینی اللہ رب العزت یہاں پر بھی یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سے دور کہاں جا رہے ہو تم, اتنا کریم پروردگار تمہیں دنیا میں کہاں ملے گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس اے لوگوں قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم تحقیق تمہارے پاس اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ تمہارے پروردگار کی جانب سے. فآمنوا پس تم اس پہ ایمان لے آؤ, خیر لکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم اب بھی انکار کرتے ہو تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا ہے, اللہ کی بادشاہت ہے. تمہارے ایمان لانے سے اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہونا, تمہارے کفر سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہونی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ رب العزت خوب علم والا ہے, خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. تمہارے کرتوتوں کو, تمہارے معاملات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے. اگر تمہیں سزا نہیں دے رہا تو یہ اس کی حکمت ہے, یہ اس کی رحمت ہے. تم اس کو ڈھیل سمجھو اللہ رب العزت کی جانب سے, اور اس ڈھیل کے نتیجے میں اللہ سے توبہ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس ڈھیل کے بعد جو سزا آئے تم اس سزا کو برداشت نہ کر سکو. لہٰذا اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ بات, کفار کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ, اور ایمان والوں کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ اب تک تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, اب بھی تمہارے پاس وقت ہے, اللہ رب العزت سے توبہ کرو, اس کے دربار میں گڑ گڑا کے مانگو. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.